حضرت علامہ منظور احمد صاحب قبلہ وہ جمیل ذوی الاحترام ذوی الاحتشام باصفا علماء کرام شعراء اسلام نقیب محفل حاضرین محفل پردہ نشین ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں ہم غریبوں کے غمگسار ہم فقیروں کی سلوت شہریار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت شب اسرا کے طولہ نوشے بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسرو قوما سیاح نامکا وجہ کل فقان در اللہ المکنون سر اللہ المخنون عالم ما کانا وما یکون آبو دل انبیاء جانو دل اسفیاء مطلع ہر سعادت مقتع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور مد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں، اور اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ پھول کیا دیکھو میری آنکھوں میں، دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں، جان ہے جان کیا نظر آئے، کیوں عدو گرد غار پھرتے ہیں، اور رکھیے جیسے ہیں خانہ زاد ہیں ہم، مول کے عیب دار پھرتے ہیں۔ آہ کل عیش تو کیے ہم نے، آج وہ بے قرار پھرتے ہیں، آج وہ بے قرار پھرتے ہیں۔ ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں، ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں، پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں، پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں، اور جان ہے جان کیا نظر آئے، کیوں عدو گرد غار پھرتے ہیں۔ لاکھوں قدسی ہے کار خدمت پر، لاکھوں گرد مزار پھرتے ہیں، اور کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، اس سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ آج کی یہ محفل اصلاح عقائد و اعمال کی اس محفل میں آپ نے مجھ سے پیشتر بڑے بڑے علماء، خطبہ، شعراء، دانشوروں کو، اور ہماری محفل کے نقیب بھی ماشاءاللہ عالم دین ہے، آپ نے ان کو بھی بہت اچھے سے دیر تک سماعت کیا، اور میرے بعد بھی انشاءاللہ نعت شریف کا سلسلہ جاری رہے گا اور آپ سنیں گے۔ تو چونکہ بعد میں بھی محفل جاری رہنا ہے، اس لیے میں اس کا خیال کرتے ہوئے گفتگو کو بہت طول نہ دیتے ہوئے کہ میرے بعد بھی دور سے آنے والے مہمان آپ کو کچھ سنا سکیں، میں اپنی گفتگو کو بہت محدود وقت میں مکمل سمیٹنے کی اللہ کی توفیق سے کوشش کروں گا۔ جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کا بے پناہ شکر ہے اور بے شمار درود و سلام اس کے محبوب پر، ان کی آل پاک پر، ان کے اصحاب پر، کہ الحمدللہ اب ہماری محفلوں کا رنگ بدل رہا ہے۔ محفلوں میں اب بوڑھوں کی بجائے
اکثریت جوانوں کی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی ایک بہترین بڑے انقلاب کا جو ہے کہ گویا کے آثار نظر آ رہے ہیں، ایک بڑے انقلاب کی جو ہے وہ دھمک اور رمق ہمیں محسوس ہو رہی ہے، لیکن چونکہ آپ لوگ بڑی تعداد میں یہاں پر موجود ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ میں کوئی باضابطہ طور پر خطیب آدمی نہیں، بلکہ صرف اپنے دل کا درد لے کر اور اپنا دکھڑا لے کر میں اس وقت اپنے آقا کی امت کے درمیان آتا ہوں تاکہ کچھ دل کا درد پیش کر کے آپ کے دل کے دروازے پر انڈیل سکوں، اور پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس مقصد کے لیے اس دنیا میں تشریف لائے تھے اور آقا جو چاہتے تھے وہ نظام مصطفیٰ زمین کے اوپر قائم ہو سکے اور ہم اپنا احتساب کر سکیں۔ یہ جلسے لطیفہ گوئی کے لیے نہیں، یہ جلسے وقت کی بربادی کے لیے نہیں، یہ جلسے دل بہلانے کے لیے نہیں، بلکہ یہ جلسے خود احتسابی کے لیے ہے۔ اپنے کھوئے ہوا وقار کے حوالے سے وقار کیوں کھویا ہے، قافلہ کیوں لٹا ہے، بلکہ ایک بات کہوں، یہ جلسے بانگے دیرا کے طور پر جو ہے وہ منعقد ہوتے ہیں۔ بانگے دیرا کس کو کہتے ہیں؟ جب کوئی قافلہ چلتے چلتے تھک کر کے کسی مقام پر سو جاتا ہے تو پھر کوئی بندہ نیند سے اٹھ کر کے ایک گھنٹی بجاتا ہے، سونے والوں اٹھو اور اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جاؤ، اسی کو بانگے دیرا کہتے ہیں۔ اس گھنٹی کے بجانے کو سونے والوں اٹھو اور منزل کی طرف روانہ ہو جاؤ، یہ بانگے دیرا کے طور پر جلسے ہیں۔ اے میری قوم کے جوانوں، الحمدللہ میری قوم مری نہیں ہے، میری قوم تھک کر کے سو گئی ہے، میری قوم محو استراحت ہے، اور ان جلسوں کے حوالے سے کوئی گھنٹی بجا رہا ہے۔ سونے والوں اٹھو، ہماری منزل جو ہے فلم کھانے نہیں ہے، ہماری منزل جو ہے شراب کھانے نہیں ہے، ہماری منزل جو ہے جوا کے اڈے نہیں ہے، ہماری منزل جو ہے خوبصورت اور پاک حسن و جمال نہیں ہے، ہماری منزل جو ہے اللہ اکبر کیروں کی کلمیں نہیں ہے، ہماری منزل جو ہے وہ فلمیں نہیں ہے، ہماری منزل جو ہے وہ اللہ اکبر گندی سیریلیں نہیں ہے، ہماری منزل جو ہے وہ گندی فلمیں نہیں ہے۔ اے تھک کر کے عجاشیوں کے اڈوں پر بیٹھنے والوں، تمہاری منزل اتنی خوبصورت اور قیمتی ہے کہ منزل زمین پر ضرور ہے، مگر اس منزل کو بلبل سدرا بھی شوق کے ساتھ بار بار تکتا نظر آتا ہے، اور سدرا پہ جبریل کا من نہیں لگتا۔ جبریل بار بار سر اٹھا کر کے دیکھتا ہے کوئی کام تو دے تاکہ اسی بہانے میں اس کے در پہ چلا جاؤ۔ جس کو دیکھنا من رانی فقط نال حق کی جلوہ کر۔ اسی لیے مفتاح زمن کہتے ہیں بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہیں جبریل سدرا چھوڑ۔ ہماری منزل مدینہ ہے، ہماری منزل مدینے کا تاجدار ہے، ہماری منزل آمنہ کا لال ہے۔ خدا کی عزت کی قسم کسی کی منزل اتنی خوبصورت نہیں جتنی مسلمانوں کی منزل خوبصورت ہے۔ ہمیں پہنچنا کہاں ہے؟ اللہ اکبر، میری منزل ہے ان کا آستانہ، میری منزل ہے حضور مفکر اسلام علامہ قبول سما اعظمی اپنی نعت میں کہتے ہیں میری منزل ہے ان کا آستانہ، مسلسل ایک سفر ہے اور میں ہوں، مسلسل ایک سفر ہے اور میں ہوں۔ بتاؤ ہمارے نبی سے بڑھ کر بھی کوئی خوبصورت ہے، ہمارے نبی سے بڑھ کر بھی کوئی خوبرو ہے، ہمارے نبی سے بڑھ کر بھی کوئی شان والا ہے، ہمارے نبی سے بڑھ کر بھی کوئی مقام والا ہے۔ ہماری منزل سدرا نہیں، ہماری منزل عرش نہیں، اللہ کی عزت کی قسم نبی کی ذات ہماری منزل ہے جو سدرا اور عرش سے بھی بڑھ کر افضل و اعلیٰ ہے، اس لیے کہ خدا کی مخلوق میں میرے نبی سے بڑی نہ کسی کی شان ہوئی ہے نہ کسی کی شان ہو سکتی ہے۔ اب
مجھے بتاؤ ایسی منزل کو بھول کر اگر کوئی نشے میں ڈوب رہا ہے تو اس کا انجام کیا ہونا ہے؟ ایسی منزل کو چھوڑ کر اگر کوئی جمعوں کے اڈوں میں گم ہو گیا ہے اس کا انجام کیا ہونا ہے؟ بڑی معذرت کے ساتھ آج مسلمان بڑی مظلومیت سے کہتا ہے مولانا پوری دنیا میں ہمیں کاٹا جا رہا ہے، ہمیں مارا جا رہا ہے، ہمیں ستایا جا رہا ہے، ہمارے گھروں کو آگ لگائی جا رہی ہے، ہمیں تباہ کیا جا رہا ہے، ہمارے جنازے اٹھ رہے ہیں، ہماری بیٹیوں کی آبرو لٹ رہی ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ مظلومیت کی داستان زنانہ طور پر سنانے والوں اگر کوئی مرض کا ڈھنڈورا پیٹے میں بیمار ہوں میں بیمار ہوں میں بیمار ہوں، بیمار کیوں پڑا وہ بھی تو دیکھ، اور پھر بیماری کا ڈھنڈورا پیٹنے کی بجائے اس کا علاج بھی تو تلاش کرو، علاج بھی تو ہے۔ اگر کوئی بیماری کا ڈھنڈورا پیٹتا رہے اور علاج نہ ڈھونڈے، علاج تلاش نہ کرے تو بتاؤ وہ مرے گا کہ نہیں مرے گا، وہ تڑپے گا کہ نہیں تڑپے گا، وہ سسکیاں لے گا کہ نہیں لے گا؟ بیمار ہے، مظلومیت کا رونا سب رو رہے ہیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ کانفرنسوں کا عنوان بھی مظلومیت کا رونا ہے، اسی طریقے سے ہماری تحریریں بھی مظلومیت کا رونا ہے۔ لیکن کبھی سوچا یہ حالات کیوں بنے؟ میری قوم کے جوانوں سے میں مخاطب ہوں، یاد رکھنا مجھے گفتگو کا انداز نہیں آتا، اس لیے میں اپنے بے جوڑ جملوں کے ذریعے سے آپ کے دل تک پہنچنا چاہ رہا ہوں۔ اے میری قوم کے جوانوں، مجھے پتا ہے کہ تم لوگ رسول اللہ سے بہت محبت کرتے ہو، بلکہ اگر یہ جملہ اہل منبر کی سماعتوں پہ برا نہ گزرے تو وہ مجھے معاف کر دیں۔ شاید ہم سے زیادہ یہ بیٹھنے والے لوگ اپنے نبی سے پیار کرتے ہیں، اس لیے کہ جب نبی کی عظمت میں حرف آتا ہے تو ہم آبرو بچا کے گھر میں بیٹھتے ہیں، جوان کی نظریں لے کر جو مقابلہ کرتے ہیں کہ یہی لوگ ہیں جن کو ہم پتہ نہیں کن کن ناموں سے یاد کرتے ہیں۔ میں تو کم از کم اپنے آپ سے بہتر آپ کو سمجھتا ہوں، اللہ کی عزت کی قسم کوئی مبالغہ نہیں، نہ آپ کا دل خوش کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، آپ مجھ سے بہتر ہیں اور آپ مجھ سے بہتر عاشق رسول ہے۔ یہ سوچ کر بس ایک خادم اپنے مخدوم کی کس طریقے سے بارگاہ میں بات عرض کرتا ہے، بس وہی بات میں لے کر آپ کے درمیان آیا ہوں۔ تم بہت بڑے عاشق رسول ہو، تم بہت بڑے شیدائی ہو، تم بدعمل ہو سکتے ہو، لیکن تم اپنے نبی کے عشق کے معاملے میں پیچھے نہیں ہو، لیکن سبق بھول گئے ہو کہ عشق کا انداز کس طرح ہوتا ہے، عشق کا اظہار کس طرح ہوتا ہے۔ آج اس کے اظہار کا طریقہ آپ کو سکھانے کے لیے آئے ہیں۔ اے میری قوم کے جوانوں، تمہارے بھولے بھالے چہرے دیکھ کر ہمیں ترس آتا ہے۔ انقلاب تمہارے ہاتھوں پر ہے، انقلاب تم بپا کرو گے، انقلاب تمہارے ذریعے سے ہونا ہے، لیکن بس اتنا سمجھ لو حالات کیا ہے اور حالات کا مقابلہ کیسے کرنا ہے، چیلنجز کا جواب کیسے دینا ہے۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے ہماری محبت میں نہیں ہو رہا ہے، ہمارے پیار میں نہیں ہو رہا ہے، ہمیں منزل سے بھٹکانے کے لیے، ایک سے ہٹانے کے لیے، مقصد سے ہٹانے کے لیے کبھی ہماری بستیوں میں سستے میں نشہ بیچا جاتا ہے، کبھی خوبصورت لڑکیوں کو ہمارے درمیان لا کر کے چھوڑ دیا جاتا ہے، کبھی ہمارے ذہین بچوں کو بھٹکانے کے لیے فلمیں دکھائی جاتی ہے، سیریلیں دکھائی جاتی ہے، ان کو بھٹکانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ مسلمانوں تمہیں اپنے ٹیلنٹ کا اندازہ نہیں ہے۔ دنیا میں امریکہ سے لے کے برطانیہ تک میں کوئی ہوائی فائرنگ نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کو اس کا ثبوت دے سکتا ہوں۔ برطانیہ سے لے کے امریکہ تک اور امریکہ سے لے کر اسرائیل تک اگر خوف ہے تو کس بات کا؟ مسلمانوں کے جوانوں کے ٹیلنٹ کا، ان کی صلاحیتوں کا، اس لیے کہ وہ تاریخ جانتے ہیں۔ تمہاری تاریخ اگرچہ تمہیں پتا نہ ہو لیکن دشمن تمہاری تاریخ جانتا ہے۔ دشمن کو پتا ہے کہ سمندر کے کنارے پر اگر کسی نے کشتیاں جلائی تھی تو وہ کوئی اور مذہب کا جوان نہ تھا، وہ محمد رسول اللہ کا غلام تھا۔ اگر سندھ کے ساحل پر 17 سال کے جوان نے اسلام کا پرچم لہرایا تھا تو وہ کوئی اور نہ تھا، وہ محمد رسول اللہ کا غلام تھا۔ اگر کسی نے عیسائیوں کے حلق سے بیت المقدس کو چھین کر بیت المقدس پر اسلام کا پرچم لہرایا تھا تو وہ صلاح الدین ایوبی کوئی اور نہ تھا، وہ محمد رسول اللہ کا نام لینے والا تھا۔ اس لیے دنیا کو تمہارے ٹیلنٹ سے خوف ہے، تمہاری صلاحیت سے خوف ہے۔ وہ چاہتے ہیں اب مسلمانوں میں کوئی صلاح الدین پیدا نہ ہونے پائے، اب مسلمانوں میں کوئی طارق بن زیاد اٹھنے نہ پائے، اب مسلمانوں میں کوئی خالد بن ولید پیدا نہ ہو
تو وہ ہمارے گھروں پہ آ کے نہیں کہتے کہ مرتد ہو جاؤ، کافر ہو جاؤ، اسلام چھوڑ دو۔ وہ جانتے ہیں یہ قوم اب بھی اپنے نبی سے اتنا پیار کرتی ہے، اگر ان کے گھروں پہ جا کے کہیں گے نا کہ محمد الرسول اللہ کو چھوڑ دو تو پھر سنت بلالی ادا کرنے کے لیے یہ راستوں پر آ جائیں گے اور کہیں گے ہم جان تو دے سکتے ہیں، محمد الرسول اللہ کے عشق کا سودا نہیں کر سکتے، لیکن وہ ایک طرف ہماری غیرت بھی جانتے ہیں اور دوسری طرف ہماری سادگی بھی جانتے ہیں، بھولا پن بھی جانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں دروازے پہ جا کے ایمان چھیننا چھینو، بلکہ ان کو ایسی باتوں میں مبتلا کر دو، ان کو ایسی باتوں میں ڈال دو، ان کو ایسی باتوں میں گم کر دو کہ یہ گم رہے، ان کو کبھی نبی کی یاد نہ آئے، ان کو کبھی رسول اللہ کی یاد نہ آئے، ان کو کبھی نمازوں کی یاد نہ آئے۔ علامہ منظور جیسا اگر عمر دراز انسان قوم کے مسائل پر کرتا ہے تو کرتا رہے، نوجوانوں کے کانوں پر چوں نہ لیں گے۔ ہماری جماعت کے علماء تقریر کرتے کرتے مر جائیں، دم نکل جائیں، لیکن قوم کے کانوں پہ چوں نہ لیں گے۔ اس قوم کو اتنی ناکارہ بنا دو کہ یہ قوم اپنی علماء کی آواز پر کان نہ دھرے، اپنے مفکرین کی آواز پر کان نہ دھرے۔ ان کے لیے وہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ دو چیزیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جن دو چیزوں کا تذکرہ کیا تھا، کیا کہا تھا سلطان نے؟ کہ قوموں کی تباہی کے لیے ہتھیار جتنے خطرناک نہیں ہوتے، اس سے زیادہ دو چیزیں خطرناک ہیں۔ نمبر ایک شراب اور شباب۔ جب کسی قوم کو ہتھیاروں سے ختم نہ کیا جا سکے تو اس قوم کو شراب و شباب سے ختم کیا جاتا ہے، اور آج یہ دونوں چیزیں ہمارے معاشرے میں ہے، اور ہمیں جو پوری دنیا کے اندر لوٹا پیٹا مارا جا رہا ہے وجہ ہمیں گناہوں کے دلدل میں ڈبا دیا گیا۔ اگر میرے نوجوان گناہ نہ مانے تو 80% لڑکے اور لڑکیاں ہمارے سماج کی ایسی ہیں کہ جن میں افیئر اور ناجائز تعلقات کے معاملات موجود ہیں۔ کوئی ہنسنے ہنسانے کی بات نہیں، دل کا درد ہے۔ 20% جو بچے ہیں وہ بھی شاید کسی مجبوری کے تحت بچے ہیں۔ 2-3% لوگ ہوں گے جو اللہ کی خشیت اور خوف کی وجہ سے محفوظ ہیں۔ اب تھوڑی دیر جو دکھڑا لے کر آئے اس کو سنو۔ جس گناہ کی طرف آپ جا رہے، میری نئی نسل جا رہی ہے، یاد رکھنا جب کسی قوم کے دل میں ناجائز اور حرام محبت پیدا ہو جائے پھر اس قوم کے دل میں عشق رسول نہیں ہوتا۔ کیوں؟ توجہ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس کرسی پر آپ نے مجھے بٹھانا ہے امیر القادری کو، اگر یہاں کوئی پیشاب پڑا ہوتا یا پاخانہ پڑا ہوتا، کانوں پر بار لگے تو معاف کرنا، لیکن میں تھوڑا سا نیچے اتر کے بات کرنے کے آدمی ہوں۔ اگر پیشاب پاخانہ اس کرسی پہ پڑا ہوتا تو کیا علامہ منظور صاحب یا ہمارے ناظم صاحب یا فیضی صاحب یہ لوگ کیا مجھے یہاں بیٹھنے دیتے؟ نہیں۔ کیوں؟ میں رات گرا پڑا ہوں، لیکن نسبت کی وجہ سے لوگ محبت کرتے ہیں۔ کرنا آپ ہم آپ کو یہاں بیٹھنے نہیں دیں گے کیونکہ یہاں گندگی پڑی ہوئی ہے۔ توجہ کرنا، کیوں؟ کرسی پہ آپ کو بیٹھنے نہیں دیں، اور اگر جلسے والوں نے بٹھا دیا تو لوگ جلسے والوں سے لڑیں گے، ماریں گے، پیٹیں گے۔ ہمارے مہمان کی جس کو رسول اللہ سے نسبت ہے ایسی بے ادبی کرتے ہیں، یہی ہے۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں، آپ مجھ سے کیا محبت کریں گے اور میری اور آپ کی محبت کی حقیقتیں کیا ہے؟ اگر کرسی پر گندگی پڑی ہو پاخانہ اور پیشاب کی تو آپ مجھے وہاں آنے نہیں دیں گے کیونکہ آپ کی محبت اور غیرت کو گوارا نہیں ہے۔ اللہ اپنے محبوب سے جتنا پیار کرتا ہے اتنا کون کس سے پیار کر سکتا ہے؟ جب آپ اپنے پیار کی غیرت کی وجہ سے مجھے غلاظت والی کرسی پر بیٹھنے نہیں دیتے تو اللہ اس دل میں محبوب کو کیسے جلوگر فرمائے گا؟ اللہ اس دل میں محبوب کا عشق کیسے پیدا کرے گا؟ اللہ اس دل میں محبوب کی محبت کو کیسے رکھے گا؟ جس دل کے اندر زنا کی محبت ہو، جس دل کے اندر کسی لڑکی کی حرام محبت
محبت ہو, جس دل کے اندر تاش کے پتوں کی محبت ہو, جس دل کے اندر شراب کی محبت ہو, جس دل کے اندر شراب کی محبت ہو, یاد رکھنا ایک دل میں دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی. ارے جب رات اور دن ایک ساتھ نہیں ہو سکتے, صبح اور شام ایک ساتھ نہیں ہو سکتے, کفر اور ایمان ایک ساتھ نہیں ہو سکتے, تو پھر زنا کا پیار اور آمنہ کے لال کا پیار دونوں ایک دل میں کیسے جمع ہو سکتے ہیں؟ یا تو دل میں نابینا کے لال کا عشق ہوگا, یا تو دل میں زنا کی محبت ہوگی. اب میں فیصلہ نہیں کروں گا, کیونکہ میں کوئی فیصل نہیں ہوں. اپنے من میں ڈوب کر باجا سراغ زندگی, تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن, اپنا تو بن. اب پتا چلا کہ گھروں سے دھواں کیوں اٹھ رہا ہے, اب پتا چلا جنازے کیوں سسک رہے ہیں, اب پتا چلا بچیوں کی آبرو کیوں لٹ رہی ہے. وجہ یہ ہے جب تک دلوں میں عشق رسول تھا, دنیا میں کوئی ایسا مائیکل لال پیدا نہیں ہوا تھا جو تمہاری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے بات کر سکے. کیوں؟ اس لیے کہ عشق انسان کو پاورفل کرتا ہے, انسان کو طاقتور کرتا ہے, انسان میں روب اور دبدبا پیدا کرتا ہے. آپ جانتے ہو 313 کیوں جیتے تھے؟ ان کے پاس تلواریں تھی. اس لیے میرا چیلنج ہے, میں چیلنج والا آدمی نہیں, لیکن آج چیلنج کرتا ہوں, بتاؤ 313 جو بدر میں تھے کتنوں کے پاس تلواریں تھی؟ 8 سے زیادہ کے پاس تلواریں نہیں تھی. 313 میں 8 کے پاس تلواریں تھی. اب بتاؤ 1000 سے لڑ رہے ہیں, 8 تلواریں ہیں, وہ بھی کوئی تلوار زنگ آلود ہے, وہ بھی کوئی تلوار ٹوٹی ہوئی ہے. آقا سے کہتے آقا ہم لڑنے آئے ہیں, ہمیں تلوار دیجئے. حضور نے کھجور کی ٹہنیاں توڑی, یہ تیری تلوار, یہ تیری تلوار, یہ تیری تلوار. آپ سے پوچھتا ہوں, جہاں تلواریں ناکام ہو جاتی ہے وہاں عشق انسان کو کامیاب کرتا ہے. عشق نے جتایا بدر میں, عشق نے جتایا احد میں, عشق نے جتایا خیبر و خندق میں, عشق نے جتایا 22,000 سامنے گنڈے ہیں اور صرف 72 ہے, 72 کربلا میں, وہ بھی کوئی بوڑھا ہے کوئی بچہ ہے. 22,000 ہار جاتے ہیں, 72 عشق والے جیت جاتے ہیں. عشق تھا عشق, اقبال نے اسی کا رونا رویا ہے. بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے, بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے, مسلمان نہیں رات کا ڈھیر ہے. تم میں اور لوگوں میں فرق کیا ہے؟ 2 آنکھیں اپنی, 2 آنکھیں اوروں کی, 2 کان اپنے, 2 کان اوروں کے, ایک سر اپنا, ایک سر اوروں کا, ایک زبان اپنی, ایک زبان اوروں کی, 32 دانت اپنے, 32 دانت اوروں کے. لیکن دنیا اپنے قدموں میں کیوں رہتی تھی؟ کیونکہ وہاں عشق نہیں تھا, یہاں عشق تھا. ایک ہی بات, عشق گیا سب گیا. اقبال نے کہا تھا قوت عشق سے ہر پست کو بالا کرتے ہیں. قوت عشق سے, عشق کی قوت, ہتھیار کی قوت نہیں, عشق کی قوت. ہتھیار خریدنے پڑتے ہیں, عشق خریدا نہیں جا سکتا. ہاں, ہتھیار والے صرف مالداروں کو طاقتور بنا سکتے ہیں, لیکن عشق تو غریب بلال کو بھی طاقتور بناتا ہے, غریب ابو ہریرہ کو بھی طاقتور بناتا ہے. تو کہا قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے, اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے یا لوہو قلم تیرے ہیں. اے میری قوم کے جوانوں, دلوں میں زنا کی محبت پیدا ہو گئی, اس لیے عشق کی آگ بجھ گئی. دلوں میں شراب کی محبت پیدا ہو گئی, اس لیے عشق کی آگ بجھ گئی. بڑی معذرت کے ساتھ آپ کو بتاؤں, علامہ بتا رہے تھے جو نشہ کرے اس کو پیار سے سمجھاؤ, بالکل پیار سے سمجھاؤ, نہ مانے آگے کا اسٹیپ اب اس سے سنو. اگر وقت ہوگا تو حضرت کہتے ہیں, لیکن اب آگے سنو. اگر کوئی نشہ کرتا ہے پیار سے سمجھاؤ, نہیں مانتا ہے, اب اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اس کو اپنے پاس مت بیٹھنے دو. اللہ اگر نشہ کرنے والے کو توجہ کرنا ہے, اپنے پاس نہ بیٹھنے دو. اگر پاس بیٹھنے دو کہ نشے والوں کو, تو کیا ہوگا؟
اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو نشے والوں کو اپنی محفل میں بٹھائے گا قیامت کے دن اس کو اللہ اندھا اٹھائے گا، اندھا۔ نشے والوں کو اپنے پاس نہ بیٹھنے دو، اگر وہ مر جائے اللہ کے رسول نے فرمایا، آقا علیہ السلام فرما رہے، اور یہ حدیث جو میں جہاں سے پڑھ رہا ہوں یہ فقیہ ابو سمرقندی جو حنفیوں کے بڑے امام ہیں انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا، توجہ کرنا، آقا فرماتے ہیں اگر نشہ کرنے والا مر جائے تو اس کے جنازے میں شرکت نہ کرو۔ حالانکہ حنفی المسلک ہونے کے اعتبار سے ہمارا موقف یہی ہے کہ کبائر کا مرتکب کتنا ہی کیسا ہو جنازہ پڑھی جائے گی، اس لیے ہمارے علماء نے تشریح کے ساتھ حاشیہ لگا دیا اگر وہ نشے کو حلال جان کے کرتا ہو تو جنازے میں شرکت نہ کرو۔ لیکن ہمارے بعض حنفی علماء یہ کہتے ہیں کہ علماء اور خواص معزز لوگ اس کے جنازے میں شرکت نہ کریں تاکہ لوگوں کو عبرت ہو کہ اگر نشے والا مرے گا تو کتنا ذلیل مرے گا، کہ علماء اس کے جنازے میں شریک نہ ہوں گے، عزت دار لوگ اس کے جنازے میں شریک نہ ہوں گے۔ آقا فرماتے ہیں نشہ کرنے والا بیمار پڑے اس کی عیادت نہ کرو۔ آقا فرماتے ہیں نشہ کرنے والا بیٹی مانگے بیٹی نہ دو۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں جو نشہ کرتا ہے، اب ذرا توجہ سے سننا، اپنی مظلومیت کی داستان لوگوں کے درمیان رو رو کر سنانے والوں، اللہ کے حدیث فرماتے ہیں جس نے نشہ کیا میں محمد اس سے بیزار ہوں۔ آقا فرماتے میں اس سے بیزار ہوں۔ اللہ اکبر، جس سے اللہ کے رسول بیزار ہو جائے اس پر رحمتیں کیسے برسے گی، اس پر رحمتیں کیسے آئے گی؟ اللہ اکبر، کسی پہ بس نہیں بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن جب نشہ کرنے والا اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا، اے میری قوم کے جوانوں، یقیناً میں جانتا ہوں ان میں نشہ کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ اگر نشہ کرنے والا ہوتا، نشہ کرنے والے اتنی رات تک نہیں جاگتے، وہ تو نشہ کر کے دھت پڑے رہتے ہیں۔ مجھے پتا ہے کہ تم نشہ نہیں کرتے، لیکن اللہ کرے تمہارے ذریعے سے وہاں تک آواز پہنچے جن کو اس آواز کی ضرورت ہے۔ اللہ اللہ، میرے تمہارے سچے نبی نے فرمایا نشہ کرنے والا اگر مر گیا توبہ کے بغیر، اللہ اکبر، مر گیا، آقا فرماتے ہیں جب قیامت میں اٹھے گا یا تو سور کی شکل لے کر اٹھے گا یا تو بندر کی شکل لے کر اٹھے گا، تمہارے نورانی چہرے، تمہارے اللہ اکبر یہ سادہ سے چہرے، بلکہ جس کو لغوی معنی میں کہہ دوں تمہارے یہ معصوم چہرے دیکھ کر کتنا ترس آتا ہے تم پر۔ یہ خوبصورت چہرے جب قیامت کے دن نشے کی وجہ سے سور اور بندر کی شکل اختیار کر جائیں گے، کیا بنے گا میرے بھائی؟ مجھے بتاؤ، چہرے پہ اگر فنسی نکل آئے تو تم جلسوں میں نہیں آتے، تم ولیمے میں نہیں جاتے، تم شادیوں میں نہیں جاتے، اللہ کی بارگاہ میں سور والا چہرہ لے کر آؤ گے، اللہ کی بارگاہ میں بندر والا چہرہ لے کر آؤ گے۔ یہ اگر کوئی مولوی صاحب کہتے، آپ کہتے چھوڑو یار مولویوں کا تو کام یہ ہے، یہ مولوی نے نہیں کہا، یہ مولا مصطفیٰ جان رحمت نے کہا ہے، یہ میرے تمہارے آقا نے کہا ہے۔ لوگوں اپنے حال پہ رحم کر لو۔ میرے بھائی جانتے ہو اللہ کے رسول خاتم نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، آقا ارشاد فرماتے ہیں نشہ کرنے والوں کو جہنم کے اندر آگ کی سولی پر لٹکایا جائے گا۔ اپنے کمزور جسم پہ رحم کر لو، کتنا نازک جسم ہے میرے بھائی اپنا، جو جسم مکھی اور مچھر کا ڈنک برداشت نہیں کر سکتا، جب اس وجود کو نشے کی وجہ سے جہنم کی آگ کی سولی پہ لٹکایا جائے گا، میرے تمہارے سچے نبی نے فرمایا، جس کو ابن حجر نے اپنی کتاب میں لکھا 1000 سال تک اس کو آگ کی سولی پہ لٹکایا رکھا جائے گا۔ 1000 سال آگ کی سولی اور 1000 سال، اور جہنم کا ایک دن ہمارے 50,000 سال کے برابر ہے، تو جہنم کا 1000 سال کتنا ہوگا میرے؟ آخر نشے سے ملتا کیا ملتا ہے؟ نشے سے مدہوشی، بے ہوشی، جتنی دیر تک نشے میں ہو مدہوش، بے ہوش، ہوش نہیں ہوگا، اور شراب پیو گے کڑوے کھوچ، کچھ نہیں ہے اس میں، اور اتنی سخت ترین سزا۔ آقا فرماتے ہیں
جس نے ایک گھونٹ شراب کا پیا 40 دن تک اس کی کوئی عبادت دعا قبول نہیں ہوتی، اور اگر انہیں 40 دنوں کے اندر اندر وہ مر گیا تو ڈر ہے کہ وہ کافر ہو کر مرے گا۔ رحم کرو اپنے آپ پر، یہ دنیا کا لٹنا پٹنا کوئی اہمیت نہیں رکھتا، آخرت کا عذاب سوچو، آخرت کا عذاب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اس کو آگ کی سولی سے 1000 سال کے بعد اتارا جائے گا، وہ کہے گا مجھے کھانا کھلاؤ، بھوک لگی ہے، تو اس کو تھوڑ ایک کانٹے دار درخت ہے یہ اس کے منہ میں ڈالا جائے گا، اور اس کو تینۃ الخبال، یہ تینۃ الخبال اس کو پلایا جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا آقا یہ تینۃ الخبال کیا ہے آقا؟ تو آقا فرماتے ہیں یہ جہنمیوں کا پیپ اور خون ہے جو کھولتا ہوگا اور اس کو پلایا جائے گا۔ جب وہ اپنے منہ کے قریب کرے گا تو اس کے چہرے کا گوشت جھڑ جھڑ کے گرے گا، اور جب وہ تینۃ الخبال اپنے حلق میں اتارے گا تو اللہ اکبر اس کی آنتیں کٹ کٹ کے نیچے کے مقام سے گرنے لگے گی، وہ چلائے گا ہائے میرے ساتھ کیا کیا جاتا ہے؟ تب فرشتے کہیں گے ظالم، کیا تجھ تک اللہ کے رسول کا فرمان نہیں پہنچا تھا؟ تو دنیا کے اندر نشہ کرتا تھا، بتاؤ اسی لیے نشہ کرتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں مولانا ہم ٹینشن میں رہتے ہیں اس لیے ٹینشن دور کرنے کے لیے نشہ کرتے ہیں۔ میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، کس نے کہہ دیا کہ نشے کی وجہ سے ٹینشن دور ہوتا ہے؟ نہیں، تھوڑی دیر اگر آپ نشے میں ہیں، جتنی دیر تک کہ آپ کی عقل ختم ہے اتنی دیر تک آپ نے نشہ بھلا دیا، نشہ گیا آپ کا ٹینشن اور بڑھ جائے گا۔ اس لیے نشہ نہیں کرنا، نشے والوں سے دوستی نہیں کرنا، نشے والوں کے ساتھ نہیں اٹھنا بیٹھنا۔ آپ کو بتاؤں اپنے نوجوانوں کا ٹیلنٹ لوگوں کو اتنا کھلتا ہے، جو کالج میں اچھے نمبر سے آتے ہیں، جو یونیورسٹی میں ذہین بچے ہیں، باضابطہ دشمن ان کے درمیان اپنے بچے بھیج کر ان کو مفت میں ایم ڈی چٹواتے ہیں، نشہ کرواتے ہیں۔ کیوں؟ یہ پڑھنے کے قابل نہ رہے، یہ پڑھنے کے قابل نہ رہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ کیوں نادانی کرتے ہو؟ اتنا بھولا پن مت کرو، اتنی سادگی مت کرو، نکلو دوست و دشمن کو پہچانو۔ یہ علماء تمہارے دشمن نہیں ہیں، یہ تمہارے خیر خواہ ہیں۔ قرآن و حدیث کی تعلیم کو دیکھو، پڑھو، اپنی زندگی کا ایم جو ہے اس کی طرف بڑھو، آگے بڑھو۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، آپ کو بتاؤں ٹینشن کا علاج چاہیے نا آپ کو؟ میں اللہ کی قسم کھا کر کے آپ کو آج ٹینشن کا ایک ایسا علاج بتاتا ہوں، اپنی زبان پہ نہیں، مجھے اپنے نبی کے فرمان پر بھروسہ ہے۔ جو بندہ 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھے گا، اللہ اس کی 99 بلاؤں کو دور فرما دے گا، جس میں سب سے پہلی بلا ٹینشن ہے۔ اگر کوئی ڈپریشن کا شکار ہے، بولو لاہور پڑھنے کے لیے۔ لوگ تو اس سمجھتے لاہور تو شیطان کو بگانے کے لیے پڑھا جاتا ہے، یہی تو بندو سمجھنے کی بات ہے۔ اللہ کے بندو، جس لاہور سے شیطان جیسی بلا بھاگ جاتی ہے، اس لاہور سے وہ کون سی بلا ہے جو بھاگ نہیں سکتی؟ میرے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ یہ عرش کے خزانوں میں سے خزانہ ہے جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بطور تحفہ معراج کی شب مصطفیٰ جان رحمت کو دیا تھا۔ یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کے لیے تحفہ لے کر جائیں۔ دوسرا ٹینشن بھگانے کا طریقہ، آقا پہ درود پڑھو۔ ارے درود پڑھ کر دیکھو، یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے۔ سب نام محمد، واللہ یہ نام محمد کا کمال ہے کہ جب اللہ نے عرش کو پیدا کیا تو عرش گھوم رہا تھا، چکر میں تھا۔ اللہ نے عرش پر جب محمد الرسول اللہ کا نام لکھا تو عرش گھومنا بند ہو گیا، عرش ساکن ہو گیا۔ آپ جانتے ہیں نوح کی کشتی کو کنارہ کس سے ملا؟ کشتی میں نام محمد لیا گیا تو کشتی کو کنارہ مل گیا۔ حضرت یونس مچھلی کے پیٹ سے کیسے نکلے؟ محمد الرسول اللہ کے نام کے طفیل میں نکلے۔ حضرت آدم کی دعا کیسے قبول ہوئی؟ نام محمد کی برکت سے قبول ہوئی۔ اللہ اللہ، استاد زمن کہتے ہیں تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا، گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، کیا بغیر کیا بے کیا کیا ہوگا، کیا بغیر کیا بے کیا کیا ہوگا۔
भिखारी हूँ, मैं उनके दर का भिखारी हूँ। सुल्तानपुर वालों, मैं उनके दर का भिखारी हूँ। फज़ले मौला से हसन फकीर का जन्नत में बिस्तरा होगा, हसन फकीर का जन्नत में बिस्तरा होगा। दुरूद पढ़ो, दुरूद की बरकत से टेंशन दूर होंगे। लेकिन किसके टेंशन? जो दुरूद वाले से प्यार। फिर बात आ गई जहां इश्क नहीं बल्कि मक्कारियों ने जन्म ले लिया, जहां हकीकतों में नहीं नारों ने जन्म लिया। आज तो पूरा इश्क सिमट आया है नारों में, इश्क सिमट आया है नारों में, इश्क सिमट आया चुमा चाटी में, इश्क सिमट आया है 10 रुपए की नोट नाक खान को देने में। ये मेरे दिल का दर्द है। नाक खानों को बढ़ चढ़ के नजर पेश करो। 10 की नोट नहीं, जो दे सकते हो। मटक मटक करनी, फेंक फाक करनी। नाक खानों को जो नबी का जिक्र कर रहा है इस शान से दो कि तुम्हारा हाथ नीचे रहे, उसका हाथ ऊपर रहे, इस शान से दो। लेकिन एक बात कहते हैं, हम सोचते 10 की नोट दे दी, आशिक बन गया, आशिक रसूल नारा लगा दिया, कुरान में रसूल में मौत दी। मैं अपनी गुफ्तगू तोड़ नहीं दे रहा हूँ, समेटता जा रहा हूँ, मेरी गुफ्तगू एंड की तरफ ही जा रही है। आशिक बन गए। ये आशिकों का इम्तिहान कब होता है पता है? जब को नमाज पढ़ो का मौलाना टाइम नहीं मिलता। किसी बहुत बड़े मुफक्किर ने, और वो भी गैर मुस्लिम मुफक्किर ने, एक इस्लाम दुश्मन कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए कहा था, तवज्जो करिए, लोग हंसते हैं अपने जलसों पे, अब क्या समझ, मजाक उड़ाते हैं लोग अपने, अब क्या समझ। उस मुफक्किर ने मुसलमानों को तबाह करने की जो कॉन्फ्रेंस हुई उसमें कहा तो मुसलमानों के जलसे देख के डरने की जरूरत नहीं है, इनकी कॉन्फ्रेंस से देख के, इनकी तकरीरें, इनके नारों से डरने की जरूरत नहीं है। मुसलमानों से हम कब डरेंगे? इस्लाम दुश्मन ताकत को लेकर कब डरेंगे? जैसे ये जुमा की नमाज में मस्जिद भरते हैं, जब तक कि फजर की नमाज में मस्जिद न भर दें उस वक्त तक इनसे डरने की जरूरत नहीं। इनसे कच्चा पापड़ भी नहीं टूट सकता, कुछ नहीं कर सकते, ये कुछ नहीं कर सकते। ये जनाना नारे इनको कभी कामयाब नहीं कर सकते। तारीख के नाम पे इतराते रहो, खालिद के नाम पे इतराते रहो, और जैलो मोहम्मद बिन कासिम के नाम पे इतराते रहो, मसलाउद्दीन अय्यूबी का नाम लेकर इतराते रहो, बिदरम सुल्तान बूद मेरा बाप बादशाह था तो तू क्या हो बेटा, तेरा बाप बादशाह था ना तो तू क्या हो बेटा। बड़े घमंड से कहते हैं 1000 साल हमने हिंदुस्तान की हुकूमत की तो तू क्या कर रहा है वो बता। तेरी तो औकात मोहल्ले में भी सर उठा के चलने की नहीं रह गई है। अब तू घमंड करता है कि मैंने 1000 साल हुकूमत, जिन्होंने 1000 साल तक हुकूमत की थी ना, उनकी ताज्जुब भी फौज नहीं होती थी। हाँ, यहाँ थोड़ी सी चर्बी चढ़ती है तो आवाज भी सूझती है। एक लड़का बालिग क्या हो जाता है, 500 रुपये अगर घर से खर्चा मिलता है तो वो सोचता है कि मैं जो है वो इस तरीके से ऐसा रिचार्ज कराऊं कि मैं कम से कम रात भर जना की फिल्में देख सकूं। ये औकात हो गई है, ये हैसियत है। 4-6 लड़के मिलकर वाईफाई लगाते हैं, आपकी क्या मुझे नहीं मालूम, 4-6 लड़के मिलकर वाईफाई लगाते हैं, पूरी रात भर कर या तो गेम खेलते हैं या तो सिनेमा के मनाजिर देखते हैं। अब कहते हैं हम पहले बादशाह थे, तो बादशाह थे कब तक बादशाह थे? मैं अभी अरबस्तान की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अरब की बात करो तो लोगों को बड़ी तकलीफ होती है। हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं, कब तक बादशाह थे? यही हिंदुस्तान है, मेरा प्यारा भारत है, मेरा मुल्क है, जिसकी मिट्टी पर हमें नाज है, जिसके वजूद पे हमें नाज है, हमें फख्र है कि हम उस जमीन के हिंद के रहने वाले हैं जहां सबसे पहला इंसान आदम अलैहिस्सलाम की शक्ल में उतरा था। और अभी दुनिया का कोई कितना नूर मुस्तफा की ज़ियारत न कर सका था। सबसे पहले जिस जमीन ने नूर मुस्तफा को देखा वो मेरे प्यारे भारत हिंदुस्तान की सरजमीन है। हम उस भारत के रहने वाले हैं। लेकिन आपसे बात कहना चाहता हूं, मेरी कौम के जवानों, मुझे बताओ, आप कहते हो पहले बादशाह थे और अभी ऐसे भिखारी बने हैं कि हम लोगों से बिरादरियां बदलकर जो है वो शेड्यूल कास्ट में दाखिल होकर के लोगों से सनदें मांगते हैं कि हम बताओ कि हम पिछड़ी हुई कौम है।
یہ حال ہو گیا اوبیسی مانگ رہے لوگوں سے تاکہ لوگ ہمیں اوبیسی کی خیرات دیں تو اس کی وجہ سے ہم کچھ ترقی کر سکیں. میں نے کہا نبی رحمت نے تمہیں یا ایھا الذین آمنوا کے مقام پہ فائز کیا تھا, اسی کا احساس کر لیتے تو یہ دن دیکھنا نہیں پڑتے. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جوانوں سنو, اگر کوئی ایک کارخانہ دو کارخانہ تھوڑی بڑی دکان کا مالک بن جائے اس کو پہلی بیوی سے دل نہیں بھرتا, وہ کسی نہ کسی دوسری سے پھر کر بیٹھتا. آنکھوں کا حال یہ ہے کہ جیسے بلی کی نیت چچڑے میں ہے اس طریقے سے ہماری قوم کے جوانوں کا حال ہوا ہے. جن میں سکر کے معاف کرنا آپ کا خادم و نشتر جو لگاتے ہیں وہ دشمن نہیں ہوتی. یہی ہے نا, تھوڑی سی دولت آئی چکر مکر ہو گیا شروع, تھوڑی سی دولت آئی خوبصورت بیوی ان کو اچھی نہیں دکھتی. کیوں اچھی نہیں دکھتی بتائیں, کیوں اچھی نہیں دکھتی؟ اس لیے کہ وہ خوبصورت ہیروئن کو دیکھ کر فلم میں آتے ہیں اور گھر میں چولہا پھوکتی ہوئی بیوی کو دیکھتے تو اچھی کیسے دکھے گی, اور یہ کتنی اچھی. میں نے کہا ظالم وہ 4 گھنٹے میک اپ کر کے آئی ہے ظالمہ, اور یہ بیچاری کچن میں 4 گھنٹے سے بیٹھی ہے. تو 4 گھنٹے میک اپ کرنے والی اور 4 گھنٹے کچن میں بیٹھنے والی دونوں کا تقابل کس طرح کرتا ہے؟ خدا کی عزت کی قسم, اس کو 4 گھنٹے کچن میں رکھ کے لا اور پھر اپنی بیوی کو 4 گھنٹے کچن میں رکھ کے لا. خدا کی عزت کی قسم نہیں تیرا دل سجدہ شکر کرنے کو چاہا تو پھر کہنا ہزاروں ہیروئن سے زیادہ تیری بیوی اللہ نے خوبصورت بنائی ہے. کیوں؟ اس کے چہرے پہ زنا کی وجہ سے لعنت برس رہی ہے اور اس کے چہرے پر شرافت کی برکت سے اللہ کا نور جلوہ رہا ہے. تمہیں قدر نہیں ہے اپنی بیویوں کی, تمہیں قدر نہیں ہے, تم ان کو اس سے تقابل. اور میں تو کہتا ہوں جو بیوی کو ہیروئن کہنے کا گالی دے رہا ہے, ہیروئن ہے تو ہیروئن کی طرح نہیں, بیوی کو احتجاج کرنا چاہیے منہ بند کر, میں ہیروئن کی طرح نہیں. کیوں؟ ہیروئن کون ہے؟ جو اسکرین پہ آ کے زنا کرتی ہے. آج بھی سب سے زیادہ باغیرت کسی مذہب کی بیٹی ہے تو وہ میرے مذہب اسلام کی بیٹی ہے. ہاں میں علماء سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں یہ جو میڈیا پہ سن کے 4 لاکھ بھاگ گئی 40 لاکھ بھاگ گئی, یہ نقل نہ کرو. میڈیا پہ ہم چاند کی خبر سن کر کے اعتماد نہیں کرتے تو بیٹیوں کی آبرو کے بارے میں تم کیسے یقین کرتے ہو؟ نہ بولو, نہ بولو. چند بھاگی ضرور ہوگی, میں نہیں کہہ رہا کہ نہیں بھاگی, چند بھاگی ضرور ہوگی, لیکن بندہ فاطمہ کی کنیز کبھی نہیں بھاگی. جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہ تھا وہی بھاگی ہے. جو حسین کی ماں کی کنیز ہے وہ بھوکی ہے, پھر بھی اسلام میں مت. میڈیا سے اتنا متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جملہ پھر کہہ دے, میری مجبوری ہے کہ میں تقریر یاد کر کے نہیں آتا. اب لیکن کوشش کرتا ہوں کہنے کی, اگر جملہ میچ ہو گیا تو ٹھیک ہے, ورنہ معاف کر دیجئے گا, کیونکہ جب تقریر کوئی یاد کر کے آتا ہے تو وہ ریپیٹ کر سکتا ہے, میں نہیں کر پاؤں گا. لیکن اگر اللہ کرے ہو جائے سیدہ کی نالائن کے صدقے تو اچھی بات ہے. میں کہتا ہوں جو کہتے 5,40,00,000 بھاگ گئی, میڈیا کی بات پر اعتماد نہ کرو. جو چاند کا اعلان کر دے میڈیا تو ہم اس پر اعتماد نہیں کرتے. تو اللہ اکبر, بیٹیوں کے بھاگنے کی بات پہ ہم کیسے اعتماد کر سکتے ہیں؟ کسی سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں. آج بھی تمہیں یقین آنا چاہیے کہ جتنی تمہاری بیٹیاں باغیرت ہیں
لیکن وہ چل ہے. کئی وہ جو سرے سے تھی ہی نہیں, کئی وہ جو سرے سے تھی ہی نہیں, جو ہے وہ مر رہی ہے, نہیں جا رہی ہے, وہ بھوکی ہے, نہیں جا رہی ہے. آپ کہیں گے وہ ایک فلاں گیا, فلاں تمہارے قریب کا فلاں گیا. میں نے کہا تھا کب جو گیا؟ جو ابو بکر صدیق کو گالی دے وہ کیسا مسلمان ہو سکتا ہے؟ جو عمر بن خطاب کو گالی دے وہ کیسا مسلمان ہو سکتا ہے؟ جو قرآن کو 30 پارے کی بجائے 40 کا راہ پہ وہ کیسا مسلمان ہو سکتا ہے؟ وہ پہلے سے تھا ہی نہیں. ارے جو نہیں تھا وہ گیا تو کیا گیا, لیکن پھر بھی نہیں تھا, مگر ٹائٹل تو تھا. جب تک ٹائٹل تھا وقف بورڈ کی کمائی کھا رہا تھا, اس کی کھا رہا تھا, اس کی کھا رہا تھا. گیا تو اب بھیک مانگ رہا ہے, لیکن بھیک نہیں ملتی. میرے امام کہتے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی مانگ. رسول اللہ چھوڑنے جیسی شخصیت نہیں ہے, کیونکہ جو محمد الرسول اللہ کو چھوڑ دے میرے نبی کا کچھ نہیں جاتا, لیکن جو چھوڑ کے چلا جائے اس کے پاس کچھ رہ نہیں جاتا. اس لیے ہم کو کہتے ہیں اگر کائنات کا دولت مند دیکھنا چاہتے ہو تو آؤ ان سنیوں کو دیکھو, ہم سب سے بڑے مالدار ہیں کیونکہ ہمارے پاس محمد الرسول اللہ جیسی دولت ہے. غریب ہیں, کون کہتا ہے جس کے پاس محمد الرسول اللہ ہو اس سے بڑا مالدار کون ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا مالدار. بات دور نکل گئی, بات کیا چل رہی تھی, بات میں سمیٹنے لگا ہوں. مسلمانوں اچھی طرح یاد رکھو کہ لوگ جو ہے تمہارے ٹیلنٹ سے خوف زدہ ہیں. آپ کہتے ہیں مسلمان پہلے 1000 سال تک بادشاہ تھا, کیوں تھا میرے بھائی؟ تھوڑی سی دولت پر تو اتنا کر کے گناہ کرتا, اللہ غضب کو دعوت دیتا ہے. اللہ فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید, تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. جو اللہ دولت دینا جانتا ہے وہ چھیننا بھی نہیں. دولت کے نشے میں اللہ کے غضب کو چیلنج کرو کہ اللہ بھکاری بنا. دیکھو لیبیا کا شہزادہ, انٹرنیٹ پر بہت جاتے ہو نا, ذرا انٹرنیٹ پہ یہ بھی دیکھا کرو. لیبیا کا شہزادہ وہ تھا, برطانیہ امریکہ کے بادشاہوں سے اس کی دوست, صدور سے اس کی دوست. اس نے عطر کے لیے جو دکانوں پہ ملتا تھا وہ عطر نہیں استعمال کرتا تھا. ایک الگ فیکٹری پوری بنی تھی, ایک الگ کمپنی کی سی, اس کی خاطر عطر کے لیے. ہاں ایسا تھا لیبیا کا شہزادہ. آخری وقت جب وہ مرا تو اتنے چھوٹے کمرے میں وہ تھا کہ وہیں پر کھاتا بھی تھا, بلکہ کھانا تو تھا ہی نہیں, وہیں پر وہ پاخانہ بھی کرتا تھا. ایک کمرے میں یہ حال تھا. کیوں؟ اللہ کے غضب کو چیلنج کیا. آپ کو بتاؤں, صدر صدام حسین جب تک اللہ نے انہیں حکومت دی تھی, کسی کو برا لگے تو معاف کرنا, میں تو ان کی دشمنی میں بات نہیں کر رہا ہوں, میں آپ کو, جب تک اللہ نے ان کو حکومت دی تھی سونے کی ٹوپیاں بھی بنی, بیت الخلا میں سونے کی ٹوپیاں تھی, جگہ جگہ ان کے مجسمے بنے تھے. جو انہوں نے کیا ٹھیک, کچھ اچھے کام بھی, آدمی اچھے بھی کرتے, برے بھی کرتا, کیا. لیکن یاد رکھنا جب اللہ نے پکڑ کی نہ صدام کی, توجہ, جب اللہ نے صدام کی, برے لگے تو معاف کرنا, جب اللہ نے صدام کی پکڑ کی نا تو پھر صدام کا حالات میں دیکھا نا کیسی قسم پرسی کی موت آئی. لیکن صدام جب پلٹنا چاہتے تھے بہت دیر ہو چکی تھی, اب پلٹنے کا موقع نہیں تھا. لیکن ان کو جو موت آئی نا وہ بڑی قابل رشک, شہادت کی موت. قرآن چون کے کلمہ پڑھتے جو بھی انہوں نے کیا, اللہ ان کی قدرت رحمت سے, لیکن پلٹنے کا وقت چلا جا چکا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ ایسے تھے, کچھ نہیں, کوئی پازیٹیو نیگیٹو کوئی بات ان کے بارے میں, لیکن کوئی ہو جب دولت کے نشے میں آدمی اللہ کو بھولتا ہے, پھر کوئی قدرت اس کی پکڑ ہے, اور جب قدرت پکڑ کر لے پھر آدمی پلٹنا چاہے بھی تو وقت ختم ہو جاتا ہے. اس لیے جوانی کے نشے میں, دولت کے نشے میں اللہ کی غضب کو چیلنج کرتا ہے. جوانی بھی چھین لے گا
दौलत की छीन लेगा, तौबा की तौफीक भी छीन लेगा। जब रात को नरम नरम गद्दों पे लेट करके गंदी फिल्में देखने का दिल चाहे तो तसव्वुर करना कि वो देख। जब किसी औरत पर पाप की नजर डाल करके जिना करने को मन चाहे तो तसव्वुर करना कि वो देख। जब वो पकड़ करते जानियों को जो जिना करते तौबा नहीं कर सकते, नहीं करते, अल्लाह उनकी नस्लों तक जिना की सजा देता है, नस्लों तक जिना की सजा बाकी रहती है। जानी की रोजी घटती है, जानी की उम्र घटती है, जानी के चेहरे से रौनक छिन जाती है। हमारे बुजुर्गों ने लिखा, जानी जिना करने के बाद अगर 7 समुंदरों के पानी से भी गुस्ल करे उसका बदन तो साफ हो जाता है लेकिन उसका दिल पाक नहीं हो सकता। 7 समुंदरों का पानी भी उसके दिल को पाक नहीं कर सकता। मेरी कौम के जवानों कहां तो अर्ज ये कर रहा था कि कब तक बादशाह थे, जब तक बादशाह होते भी तहज्जुद गुजारते। ही कहने चला था, एक बात और को बात खत्म कर दूं, इसलिए कि शोरा के सुनने वाले भी सोचते होंगे कि एक बात खत्म करें, क्योंकि जैसे मैं बुलाया हूं, जैसे मैं मेहमान हूं वैसे और भी मेहमान, मुझे हर मेहमान की वैसी ही कदर है। हाँ तो करेगा तो बात करके बात खत्म। देखो सुन लो, बात एंड को पहुंचती है। जब हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दुनिया से जाने लगे, कौन बख्तियार काकी? खूगरे हमद से थोड़ा सा गिला भी सुन ले। वो बख्तियार जो आजकल आम पीरों की तरह पीर नहीं थे, हालांकि आजकल कुछ पीरान निजाम बहुत बुलंद है, उनकी जूतियां मेरे सर पे, लेकिन जाहिल जगत जो आज निकले हैं ना 10-10 हाथों में अंगूठियां और तुझे नमाज की क्या जरूरत और मैं बख्शवा दूंगा, ये बात तो रसूलुल्लाह ने भी नहीं फरमाई कि नमाज मत पढ़ो मैं बख्शवा दूंगा, हैं? ये तो हुजूर ने भी नहीं कही। ये कौन चले आए? इनकी वजह से सुन्नियत को बड़ा नुकसान है, ऐसे लोगों से होशियार रहो। एक बात आपको कहूं, आप भी बड़ा सादा हो मेरे भाई। जाहिल लोग जिन्हें कलमा पढ़ना नहीं आता उनको कहते हैं अल्लाह का वली है, अल्लाह का वली है। एक बात कहूं, इतनी सादगी तो न कर। दुनिया के मामले में कितना होशियार है मेरे भाई तू, और दीन के मामले में ऐसे लल्लू पप्पू बन रहा है। जाहिल को कहते अल्लाह का वली। आपसे इतना कहता हूं, क्या जाहिल को तुम अपनी बेटी दोगे? आप नहीं, आप तो नहीं दोगे, लेकिन इनसे जल सही से आपसे कुछ तो हंसने की बात नहीं। जाहिल को अपनी बेटी दोगे? सच्ची कहना, अल्लाह की कसम सच्ची कहना, झूठ मत कहना, अपनी बेटी दोगे? जब तुम जाहिल को अपनी बेटी नहीं देते तो अल्लाह जाहिल को अपनी विलायत कैसे देता? जिसे कलमा भी नहीं आता, जिसे कलमा भी नहीं आता उसको वली कहते हो। वली हर वली आलिम होता है, गैर आलिम कभी वली नहीं हो सकता। लेकिन बस बात इतनी है कि किसी को किताबों से इल्म दे देते हैं और किसी को निगाहों से दिलवा देते हैं, मगर विलायत देने से पहले इल्म जरूर अता करते। किसी जाहिल को विलायत अता नहीं की जाती। हाँ, इतना याद रखना। तो बहरहाल बाबा कुतुब बड़े वली, कैसे वली? गरीब नवाज के जानशीन, 90 लाख को कलमा पढ़ाने वाले गरीब नवाज के जानशीन। विसाल का वक्त है बाबा कुतुब के, फरमाया मेरी नमाज जनाजा वो पढ़ाएगा। सुन ले, कौन पढ़ाएगा जनाजा? यहाँ तो हाल ये है कि मेरा बेटा पढ़ाएगा, चाहे उसको गुस्ल का तरीका नहीं आता हो, मेरी नमाज हो नहीं हो उसकी लाज रह जाए, है ना? यही है। चाहे फिर 4 की बजाय 3 ही पे सलाम फेर दे, बातें फेरते, ये सब कुछ हमने देखा है मेरे भाई, देखी हुई बातें हैं। अल्लाह की पनाह ला इलाहा। अगर इतने शौक का जनाजा पढ़वाने का तो जनाजे का तरीका सिखा देते, लेकिन नहीं। अल्लाह कहा मेरी नमाज जनाजा पढ़। कौन पढ़ाएगा? कहा जिसमें 4 बातें हो। नंबर 1, उसकी तहज्जुद कभी फौत ना हुई, उसकी तहज्जुद कभी छूटी ना हो, वो मेरी नमाज जनाजा। नंबर 2, इशा और असर की जो सुन्नतें गैर मौक़िदा है वो भी कभी उससे फौत ना हुई हो, गैर मौक़िदा भी पढ़ता। अगर जुमला शेखुल हदीस साहब आप नतीब भी हैं, माफ कीजिएगा, ये बात आज की इमामों में भी नहीं। सुन्नत गैर मौक़िदा तो है, क्या कहते हैं? गैर मौक़िदा, गैर मौक़िदा देखता नहीं, सुन्नत किसकी है?
غیر موقع ارے سنت کس کی؟ وقت نہیں الگ بات ہے، کوئی عذر الگ بات ہے، ٹائم ہوتا ہے تو بیٹھ کر ادھر ادھر ٹائم پاس کرتے، پڑھ کیوں نہیں لیتے؟ ارے مرنے کے بعد کون سی 4 رکعت پڑھنے آؤ گے؟ پہلا اور لاسٹ کا چانس تو ہے، فرسٹ اور لاسٹ ہے، دنیا میں پہلی اور آخری بار ہے، پھر نہیں آؤ گے۔ اور یاد رکھنا ایک بات سن لیں، بزرگان دین نفل پہ زیادہ توجہ دیتے تھے، کہتے تھے اگر فرض چھوٹ جائے تو اس کی قضا ہے، لیکن نفل چھوٹ جائے تو اس کی کبھی قضا ہی نہیں ہو سکتی۔ یہ ان کی فکر تھی، جو نوافل پہ اتنی توجہ دے وہ فرائض پہ اتنی توجہ دے۔ بڑی معذرت کے ساتھ آپ کو اگر پوچھو فجر تک بیٹھو گے کہ نہیں بیٹھو گے، دیکھو سب آپ بتائیں گے فجر تک بیٹھیں گے، لیکن آپ سے پوچھتا ہوں میرے بھائی کتنے عشاء پڑھ کے آئیں اور جا کے فجر کتنے پڑھیں گے، تو وہاں آ کر سوالیہ نشان کھڑا ہوتا ہے۔ بلکہ میں تو اپنے علماء کو اور اپنی عوام کو مشورہ دیتا ہوں، جلسہ 11 بجے ختم کر دیا کرو، زیادہ سے زیادہ 12 بجے ختم کر دیا کرو، کیونکہ آپ جہاں تو حال یہ کہ جو نہیں پڑھتے فجر وہ نہیں پڑھتے، لیکن جو بیچارے پابندی سے پڑھتے ہیں، جلسے میں رات کے 3 بجے تک جاگتے تو جو پڑھتا ہے اس کی بھی اس دن چھوٹ جاتی ہے۔ یاد رکھنا ایک مسلمان کی فجر کی نماز ایک طرف اور کروڑوں جلسے ایک طرف، دونوں کی برابری نہیں ہو سکتی۔ اس لیے میرے بھائی نماز کا خیال کرو، بات دور نکلی تو کیا کرے، قطب الدین بختیار کاکی ہمارے سرکار چشتیوں کے تاجدار، الحمدللہ ہم لوگ چشتی بھی ہے، قادری بھی ہے، نقشبندی بھی ہے، سروردی بھی ہے، الحمدللہ ہمارے یہاں سلسلوں کی تعصب نہیں ہے، اور ہم نے ولیوں کو سلسلوں کے تعصب میں نہیں بانٹا ہے، ہر ولی ہمارے سر کا تاج ہے، ولی تو ولی ہے، ارے ہر مومن ہمارے سر کا تاج ہے کیونکہ وہ میرے نبی کا امتی ہے، یہ بات ہمارے یہاں ہے۔ اللہ اکبر، غرض یہ کر رہا تھا، فرمایا پہلی شرط تہجد فوت نہ ہوئی ہو، دوسری شرط سنتیں غیر موقعہ نہ چھوٹی ہو، تیسری شرط کبھی تکبیر اولا نہیں چھوٹی ہو اس کی، یعنی ہر نماز جماعت سے پڑھتا ہو، اور جماعت میں بھی کبھی رکوع میں آ گیا کبھی سجدے میں آ گیا نہیں، ہمیشہ پہلی تکبیر سے جماعت میں لگتا ہو۔ تیسری شرط، چوتھی شرط محرم عورتوں کے علاوہ اس نے کبھی کسی نامحرم کا چہرہ جان بوجھ کر قصدن نہ دیکھا ہو۔ محرم کو چھوڑ کے، محرم مطلب امی، بہن، بیٹی، پھوپھی، دادی، یہ جو محرمات ہیں، محرم کے سوا نامحرم اجنبی عورت کا چہرہ جان بوجھ کر اس نے کبھی نہ دیکھا ہو۔ تہجد نہ چھوٹی ہو، سنت غیر موقعہ کبھی نہ چھوٹی ہو، تکبیر اولیٰ نہ چھوٹی ہو، اور اجنبی عورت کو اس نے کبھی جان بوجھ کر نہیں دیکھا۔ جس میں یہ 4 شرطیں ہوگی وہی میرا جنازہ پڑھائے گا۔ اللہ اکبر، لوگ سوچتے تھے جنازہ پڑھانے والا گھر سے تو نہیں آئے گا، لیکن خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا وصال ہوا۔ علامہ احمد جام کے شعر پر کشتگان خنجر تسلیم راہ ہر زمان از غیب جانے دیگر است، اس پر وصال ہوا۔ وصال کے بعد جنازہ تیار ہوا، تیار ہونے کے بعد لوگ سوچنے لگے کون پڑھائے گا، کون پڑھائے گا، کون پڑھائے گا۔ کون آیا پڑھانے پتہ ہے؟ دلی کا بادشاہ سلطان شمس الدین التمش آئے، اور آنے کے بعد سینہ تان کے نہیں کہا کہ دیکھو میں تہجد گزار ہوں، یہاں تو کارپوریٹر صاحب جمعہ پڑھے تو اس کو وہ فیس بک پر اور جو ہے وہ واٹس ایپ پہ ڈالنا ضروری سمجھتے ہیں، عید پڑھے تو اس کو ڈالنا ضروری سمجھتے ہیں۔ بادشاہ اتنا پابند تھا لیکن کسی کو خبر نہیں تھی۔ شمس الدین جنازے پر آئے اور پیر کا جنازہ پکڑ کے روتے ہوئے خاموشی، آپ نے تو پردہ کر لیا اور ہمیں بے پردہ کر گئے۔ آپ نے تو پردہ کر لیا اور ہمیں بے پردہ کر گئے۔ اگر یہ راز نہ اٹھاتے آپ تو شمس الدین کے کفن میں یہ راز ساتھ جاتا، اور مصلی امامت پر کھڑے ہوئے تو لوگوں نے بازو پکڑ کے کہا شمس الدین تم بادشاہ ضرور ہو لیکن پیر کی وصیت کے خلاف نہیں ہونے دیں گے۔ بادشاہ نے سر جھکا کے کہا الحمدللہ وہ 4 شرطیں میرے اندر موجود ہیں۔ جب اپنے اتنے پاک دامن تھے تب تک بادشاہ تھے، اور آج گندے ہو گئے، بکا ہے۔ حالات کب بدلیں گے؟ ہمیں بدلنا پڑے۔ ہم تب آخری بات جو دوسری اور آخری بات کہنے چلا تھا، عشق اگر دل میں آ گیا نبی کا پہچان کیا ہے؟ آخری بات میں اور آپ کسی کو کوئی کچھ نہ کہے، میں عاشق رسول ہوں یا نہیں، یہ مت کہنا کہ نہیں،
میں تو لوگوں کو یہ کہتا ہے کہ کوئی کتا ہے تو عاشق رسول ہے تو میں چپ ہو جاتا ہوں. نہیں کہوں گا تو کفر ہونے کا ڈر ہے, ہاں کہوں گا تو جھوٹ ہونے کا ڈر لگتا ہے, اس لیے چپ رہتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ اس عشق کی خیرات دے. عشق ہے یا نہیں, پہچان کیا. جب عشق رسول دل میں آتا ہے نا, توجہ آپ کی, آخری بات, عشق رسول دل میں آتا ہے تو گناہ خود بخود بھاگ جاتا ہے. جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. حق آیا باطل بھاگ گیا. باطل تو بھاگ گیا, گناہ سے بڑھ کے باطل کیا ہے؟ جب حضور دل میں آئے, وہ دل میں سمائے, عشق آ جائے, آدمی خود بخود گناہوں سے دور ہوتا. کسی مقرر کی ضرورت نہیں, کسی نصیحت کی ضرورت نہیں. عشق آیا, دل بدلا. اب اس کے پر دلیل سنیں, بہت خوبصورت دلیل. عشق آتا ہے, کیسا دل بدلا. مکے میں ایک جوان تھی, ان کا نام فضالہ. یہ جوان بڑا ہسمکھ تھا. فضالہ, کچھ لوگ ہوتے ہیں بڑے ہسمکھ ہوتے, مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں وہ لوگ, کیونکہ میرے نبی بھی بڑے ہسمکھ تھے. حضور سے زیادہ مسکرانے والا کوئی تھا ہی نہیں. آقا تو صحابہ سے بھی مذاق کرتے تھے. یہ منہ لٹکا کے بیٹھنے والا تقویٰ بعد میں شروع ہوا ہے, ورنہ میرے آقا سے زیادہ ہسمکھ کوئی نہیں تھا. جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے, اس تبسم کی عادت پہ لاتے. کبھی کبھی صحابہ سے ایسا مذاق کرتے تھے کہ ایک صحابی کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھا اور پیچھے سے جا کر کھڑے ہو گئے, بوجھو کون آئے آئے. اس طرح دل رکھتے تھے, اس طرح لوگ. وہ صحابی کہتے ہیں ارے میں کیوں نہ بوجھ پاتا, کیونکہ ان سے زیادہ نرم ہاتھ کسی کے نہیں تھے, ان سے زیادہ مشکبار ہاتھ کسی کے نہیں تھے. آقا کے ہاتھ ایسے مشکبار تھے جو صبح مصافحہ کر لیتا, شام تک اس کے ہاتھوں سے خوشبو آتی تھی. اسی لیے تو جو لڑکے کہتے ہیں غلط فہمی میں کہ نبی ہماری طرح, ان چھوکروں کو میں کہتا ہوں وہ ہماری طرح نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ظاہر میں نے کہا تیرے ہاتھ میں بدبو آتی ہے, ان کے ہاتھ میں مشک سے زیادہ خوشبو آیا کرتی. اور ایک بار جو صبح کو مصافحہ کر لیتا, شام تک کہ اس کا ہاتھ مہکتا رہتا. بلکہ صحابہ کو, میرے آقا کو پوچھنا نہیں پڑتا حضور کہاں گئے کہاں گئے کہاں گئے. جدھر سے تازہ خوشبو آتی تھی ادھر صحابہ جاتے تھے, حضور کو ڈھونڈ لیتے تھے. اسی لیے تو میرے امام کہتے ہیں کیا مہکتے ہیں مہکنے والے, منہ پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے, جگمگا اٹھی میری گور کی خاک تیرے قربان چمکنے والے. اور حسن تیرا سما دیکھا نہ سنا, حسن تیرا سما دیکھا نہ سنا, کہتے ہیں اگلے زمانے والے. اور سنیو تھام لو دامن ان کا, وہ نہیں ہاتھ جھٹکنے والوں, وہ نہیں ہاتھ جھٹکنے والے. آسیو تھام لو دامن ان کا, وہ نہیں ہاتھ جھٹکنے والے. سنیو ان سے مدد مانگے جاؤ, بڑے بکتے رہے بکنے والے. اور کیوں رضا آج کلی سونی ہے, اٹھ میرے دھوم مچانے والے. کفے دریائے کرم میں ہے رضا, پاٹ پھوارے چھلکنے والے. اللہ اکبر. حضور بڑے خوبصورت تھے. وہ کہا نرم ہاتھ, ریشم سے زیادہ نرم ہاتھ, ہاں, اور مشک سے زیادہ خوشبودار, اور برف سے زیادہ ٹھنڈے رہتے. تو جو مصافحہ کرتا تھا وہ کرتے ہی رہتے. اور آقا کا کرم ایسا تھا کہ جب تک حضور سے کوئی ہاتھ آتا نہیں, حضور بھی اس کا ہاتھ پہلے خود چھوڑتے نہیں تھے, کیونکہ وہ چھوڑنے کے لیے نہیں آئے تھے. آنے دو یا ڈبو دو تو تمہاری جانی, کشتی تمہیں پہ چھوڑی گنگر اٹھا دی. ارے وہی تو ہے, انہیں پہ تو ناز ہے کہ کسی جس کو لوگ منہ نہیں لگاتے, میرے آقا اس کو سینے سے لگاتے. حضرت مرزا عبد الشکور بیگ کا شعر ہے, اللہ حضرت مجاہد ملت اس کو سنہری جالیوں کے پاس پڑھا کرتے تھے. کہتے تھے وہ انہوں نے بہت اچھا کہا کہتے تھے, اور بہت اچھے انداز میں مرزا صاحب کا, وہ مفتی اعظم کے خلیفہ تھے, بہت اچھا کہا. احمد رضا کا تازہ گلستہ انہوں نے لکھا ہے. مرزا صاحب کہتے ہیں جب نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل, نہ منہ ہے تمہارے دکھانے کے قابل, شفاعت کے صدقے میں جنت ملے گی, عمل ہے جہنم میں جانے کے قابل, اور کرم ہی کا صدقہ ہے ورنہ یہ آسی, کہاں تھا مدینے میں آنے کے قابل. اور لگاتے ہیں اس کو بھی سینے سے آقا جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل.
ہمارے آقا پہ ناز ہے. ہمیں کوئی پوچھے نہ پوچھے وہ پوچھنے والے ہیں، بڑے کریم ہیں. حضرت جگر مراد آبادی نے کہا تھا اب اور نہیں کام جگر ہم کو کسی سے، کافی ہے بس ایک نسبت سلطان مدینہ. ہمارے آقا ہمارے لیے کافی ہے. تو آج کر رہا تھا، کیا کر رہا تھا کہ میرے آقا کیسا دل جیتتے تھے، کیسا خوش کرتے تھے. آنکھوں پہ ہاتھ رکھا، پوچھو کون؟ صحابی کہتے میں تو سمجھ گیا ان جیسا کون ہے، لیکن میں پیچھے 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 ہوتا گیا اور میں نے اپنی پیٹھ ان کے سینے سے جا کے لگا دی. اگر میں ابھی کہہ دوں حضور ہیں تو ہاتھ چھوڑ دیں گے، آنکھوں سے ہاتھ ہٹ جائے گا. میں لگا دی. کہتے اللہ کی قسم آج بھی ان کے سینے کی ٹھنڈک جو میرے سینے میں آئی ہے، ابھی بھی میرا سینہ ٹھنڈا ٹھنڈا لگتا ہے. ایسا پیار کرتے تھے آقا. تو بہرحال فضالہ بڑے ہسمکھ تھے، مجھے بھی ہسمکھ لوگ اچھے لگتے ہیں. میں بھی سوچتا ہوں ہنستے ہی رہیں، اس لیے کہ زندگی زندہ دلی کا نام ہے. منہ لٹکا کے بیٹھنا تقویٰ نہیں، کیونکہ گردن میں تقویٰ نہیں ہے، التقویٰ ہاں ہونا. تقویٰ یہ متقی رہے، پھر ہوٹوں پہ مسکرائے. اور ایک بات آپ کو بتاؤں، غریب صحابہ جو ظاہری حضور ہم غریب ہیں، ہم صدقہ کیسے دیں؟ توجہ، بہت پیاری سنت بتا رہا ہوں. اصل میں میرا تعلق ایک ایسی تنظیم سے جس کا مقصد سنتوں کو زندہ کرنا. ایک سنت بتا رہا ہوں، کہا حضور ہم لوگ غریب مفلس ہیں، بظاہر صدقہ کیسے دیں؟ آقا نے کہا مومنوں کو دیکھ کے مسکرایا کرو. جو کسی ایمان والے کو دیکھ کے مسکراتے اللہ اس کو بھی صدقے کا ثواب عطا فرماتا. ایک بات اور بتاؤں اور پیاری، الامر والعلم، امام احمد رضا نے اس حدیث کو لکھا. توجہ، حدیث پاک کا مفہوم پڑھ رہا ہوں. جب کوئی مومن کسی مومن کو دیکھ کے مسکراتا ہے تو اللہ اس سے فرشتے پیدا کرتا ہے اور وہ فرشتے قیامت تک دونوں کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے. مسلمانوں کو دیکھ کے منہ مت ٹیڑے کیا کرو، مسکرایا کرو. ابھی حضرت بہت دل سوچے سے کہہ رہے تھے متحد ہو جاؤ متحد ہو جاؤ. ایک بات کہتا ہوں، عشق ہے نا حضور سے، اتنا سوچو کہ میں اس سے لڑوں گا. توجہ، میں اس سے لڑوں گا. یہ کون ہے؟ حضور کا امتی. لڑوں گا اس سے، دل کس کا دکھے گا؟ بولیں بولیں، کس کا دکھے گا؟ بہت مسلک کے اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگاتے اور آپس میں لڑتے ہو. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کسی مومن کو بے وقوف بھی مت کہو، بے وقوف کہنا حرام ہے. ماں بہن کی گالیاں دینے والوں ایک دوسرے کو کس مسلک میں عمل کر رہے ہو؟ اعلیٰ حضرت لکھ رہے ہیں مومن کو بے وقوف کہنا، مسلمان کو بے وقوف کہنا حرام ہے. اور مسلمان ہماری اصطلاح میں وہی ہے، ہم مسام الارمین والے لوگ ہیں. ہاں، مسلمان کو بے وقوف کہنا کیا ہے؟ اب اعلیٰ حضرت کے یہاں کوئی للو پپو لوگ تو بیٹھتے نہیں تھے نا جی حضور بہت صحیح کہا آپ نے، ایسا تو نہیں. وہاں علماء بیٹھ، صدر الشریعہ جیسے، شیر بے شیر سنت جیسا، علامہ ظفر الدین بہاری جیسا، محدث اعظمین کچھوٹوی جیسا، علامہ عبدالعلیم میرٹی صدیقی جیسا، ایسے لوگ بیٹھے. کہا حضور یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. دیکھو یہی علمی دیانت کا تقاضا ہے. ورنہ مرغی بھی انڈا دیتی ہے جی حضور، سبحان اللہ، مرغا بھی دیتا ہے جی حضور. یہ نہیں. اتنے بڑے مفتی مجدد نے کہا مسلمان کو بے وقوف کہنا حرام ہے. شاگردوں نے کہا حضور بات سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ بے وقوف ایک چھوٹی سی بات ہے، ایک چھوٹا سا جملہ بے وقوف، اور اس کے حرام کیسے ہوا؟ لیکن وہ اعلیٰ حضرت تھے، میاں اعلیٰ حضرت. ہاں، کیا کہا؟ بغیر دلیل کوئی بات نہیں کرتے تھے. کیا فرمایا؟ ہاں حرام ہے. کیسے؟ کیا تم نے حدیث نہیں پڑھی؟ آقا فرماتے ہیں من آذا مسلمن فقد آذانی، جس نے کسی مسلمان کو ایذا دی اس نے مجھ محمد کو تکلیف پہنچائی. تو بولو حضور کو تکلیف پہنچانا حرام ہے کہ نہیں؟ بالکل. جب تم مسلمان کو بے وقوف کہو گے تو اس کا دل دکھے گا. جب مسلمان کا دل دکھے گا تو رسول اللہ کا دل دکھے گا. تو نبی کا دل دکھانا حرام ہوا کہ نہیں؟ جو امام احمد رضا مسلمان کو بے وقوف کہنے سے منع کرے، اب آپ اس پہ مقدمہ کر رہے ہو. اور سنی ہے، ہم عاشق رسول ہیں، میلاد پہ ہم کچرا بناتے ہیں اور یہ وہ کھیر بناتے ہیں بانٹتے، کیونکہ ہم عاشق رسول ہیں اور حضور کا دل دکھاتے ہیں. ارے تمہارے ساتھ کوئی کتنا بھی کچھ بھی کر لے، یہ سوچو کیا میں نے اس کو معاف کیا؟ کیوں؟ میرے آقا کا امتی ہے.
اس کا برا بھی یہ مت بولا کرو جا تجھے قیامت میں دیکھ لوں گا. ارے چھوڑو نا، اس کا منہ کیا دیکھیں گے قیامت میں؟ قیامت میں تو ان کو بھی دیکھنے سے فرصت نہیں ملے گی. ان کو دیکھنے سے فرصت ہوگی تو ان کو دیکھیں گے نا. مت بولا کرو قیامت، ان کو کیا دیکھو گے، چھوڑو ان کو. قیامت میں تو ان کو دیکھیں گے نا. اور کیسے دیکھیں گے؟ بیگم شاہ بڑی دمدار بات کرتے ہیں، کہتے ہیں عجب تماشا ہو میدان حشر میں بیدم، عجب تماشا ہو میدان حشر میں بیدم کہ سب ہو پیش خدا. میری طرف دیکھ لیں، تقریر دیکھی بھی جاتی ہے، سنی بھی جاتی ہے، یہ دیکھ لیں. بیدم شاہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ عجب تماشا ہو. تماشا کہتے ہیں دیکھنے کی چیز کو. کہتے ہیں عجب تماشا ہو میدان حشر میں بیدم کہ سب ہو پیش خدا. اور میں روبرو میں رسول سب ہو پیش خدا. وہ انہیں دیکھیں گے کہ ان کو دیکھو گے. چھوڑو ان کسی سے نہیں قیامت، ہم جا کسی سے کچھ نہیں مانگیں گے، کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیں گے. کیوں؟ محبوب کی امتی ہو، اس لیے آپ کو معاف کرتے. اور آقا فرماتے ہیں جب تک تم اپنے بھائیوں کو معاف کرو گے اللہ تمہیں معاف کرے. مل جاؤ، نہ سلسلوں کے نام پہ لڑو، نہ برادریوں کے نام پہ لڑو، نہ محلے کے نام پہ لڑو. ہم سب نبی کے امتی ہیں. متحد ہو جاؤ، منظم ہو جاؤ. ہماری برادری رسول اللہ کی غلامی ہے، ہمارا سلسلہ محمد رسول اللہ کی غلامی ہے. تو کیا کہنے چلا تھا؟ فضال بڑے حسمت تھے، ہنسی مذاق عادت تھی. ایک لڑکی سے ان کا دل لگ گیا تھا. فضالہ کا سن کے بات ختم ہوتی ہے. دل وہ کعبے کا طواف کرنے جاتے تھے تو لڑکی کے پاس بیٹھتے تھے، ہنسی مذاق کرتے تھے. آتے تھے تو بھی بیٹھ کے ہنسی مذاق کرتے تھے. ایک دن اس لڑکی سے بڑی خوبصورت تھی، ہنسی مذاق کرنے چلے گئے. ہنسی مذاق سے اٹھے، کعبے کا طواف کیا، کیونکہ اس دور میں کافر لوگ بھی کعبے کا طواف کرتے تھے. ایمان بھی لاتے تھے پھر بھی طواف کرتے، وہ بھی کعبے کی عزت کرتے تھے، حج بھی کرتے تھے اس دور میں کافر. تو بہرحال تو کعبے کا طواف کرنے چلے گئے فضالہ. تو وہاں کیا دیکھا؟ ایک بندہ کعبے کا طواف کرتا ہے اور وہ بڑا خوبصورت ہے، بڑا حسن، بڑا جمال. ارے کون اتنا خوبصورت ہے؟ پہلے بھی دیکھا تھا لیکن جب وہ دکھانے پر آ جائے تو بات الگ ہوتی ہے. ہاں ان کے کسی کے دیکھنے کی نہیں، ان کے دکھانے کی بات ہے. ہاں ورنہ دیکھنے کی بات ہوتی تو ابو جہل بھی مسلمان ہو گیا ہوتا. ہاں وہ دکھاتے ہیں اور آج بھی دکھا رہے ہیں. میرے امام کہتے ہیں مٹ جائے یہ خودی تو وہ جلوہ کہاں نہیں. بات یہ بہرحال فضالہ کون ہے آپ؟ نہیں تو محمد ہوں. فضالہ ساتھ ساتھ چلنے لگا. پتہ ہے اس کے کمر میں کھنجر تھا. سوچا اگر میں کعبے میں ان کو مار دوں مکے والے مجھ سے کتنا خوش ہوں گے کہ ان کا شمع نبوت کو گل کر دیا فضالہ نے. جو کام بڑے بڑوں سے نہیں ہوا اس نے کر دیا اس لڑکے نے. اور ایسے ہی سوچا بس ساتھ ساتھ چلنے لگا. حضور نے مسکرایا. دشمنوں کو مسکرا کے دیکھتے تھے. مسکرایا. فضالہ نام میں فضالہ کیا سوچ رہا ہے؟ کچھ تو نہیں. اچھا یہ نہیں سوچ رہے کہ ان کو قتل کر دوں کمر کا خنجر نکال کے. فضالہ نے کہا جو میرے کمر کا خنجر بھی جانتا، میرے دل کی بات بھی جانتا، پھر وہ کون ہو سکتا؟ وہ اللہ کا نبی ہو سکتا. قدم پکڑیے، معاف کر دیجیے، کلمہ پڑھائیے، مسلمان کر دیجیے. مسلمان ہو گئے فضالہ. حضور ایک طواف آپ کے ساتھ کرو. 8 فضالہ حضور کے ساتھ طواف کریں. قیامت تک لوگ طواف کریں گے لیکن فضالہ تمہارے طواف کے قربان. ایک طرف کعبہ تھا، پھر کعبے کا کعبہ تھا، اور فضالہ 2 کعبے کا طواف ایک ساتھ کر رہے. حضور نے سینے پہ ہاتھ مارا. کیا سوچتا ہے؟ کیا کعبے کا طواف کیا، حضور کا ہاتھ لگا، سینے پہ ہاتھ لگا. فضالہ طواف کر کے گئے. اب وہ لڑکی انتظار کر رہی تھی. کون؟ جس سے دل لگا ہوا. لڑکی جو پیار کرتی تھی اس سے پیار کرتے تھے. جاتے ٹائم بھی وہی رکتے تھے، آتے ٹائم بھی وہی رکتے تھے. وہ انتظار کر رہی تھی طواف کر کے فضالہ آئے گا، بیٹھیں گے، دیوار شکن کہے لگیں گے. جیسے ہی فضالہ وہاں سے گزرے لڑکی کھڑے ہو کے انتظار کر رہی تھی. یہ نظر جھکا کے جانے لگے. کوئی تقریر نہیں سنی، کوئی تقریر نہیں ہوئی، کوئی خطبہ نہیں ہوا، کچھ نہیں. بس اتنا کلمہ پڑھا، حضور کا عشق دل میں آ. اتنا ایک دن کا بھی مسلمان نہیں ہے بندہ. ایک دن کا بھی 24 گھنٹے بھی نہیں گزرے، ابھی کوئی رات بھی نہیں آئی، بس لمحوں میں دل کی دنیا بدل گئی. عشق آ گیا.
نظر جھکا کے جانے لگے. لڑکی کھڑے ہو کے فضانہ او فضانہ فضانہ ادھر دیکھ. کوئی غلطی ہو گئی, گستاخی ہو گئی, دل لگی میں کچھ زیادہ کہہ گئی, جو ہوا معاف کر دے میری جان, لیکن میری طرف دیکھ تو صحیح. فضالہ نے نظر نیچی کر کے کہا اب میں تیرے کام کا نہیں رہ گیا, اب میں تیرے کام کا نہیں رہ گیا. کیوں؟ کہ اس لیے کہ جب تک وہ دل میں نہیں بسا تھا, ہر ایک سے پیار کرتا تھا, خدا کا محبوب دل میں آ گیا ہے. اب کسی کے لیے گنجائش نہیں ہے. تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے, کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا. وہ ایک دن کا بھی مسلمان ہونے کو شخص کو نہیں گزرا تھا. وہ یوں عشق کرتا ہے کہ سب سے ناجائز رشتے توڑ دیتا ہے. آپ تو پیدائشی مسلمان ہو, اگر عشق کے دعوے کے ساتھ کسی اور سے ناجائز آنکھیں لڑا رہے ہو, فیصلہ تم نے کرنا ہے کہ تم کون ہو. السلام علیکم.